اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم ان سے کسی طریقے کا رزق کا مطالبہ نہیں کرتے اور نہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ کھلائیں. بے شک صاحب قوت و طاقت پروردگار ہی سب کا رازق ہے. آیہ کریمہ کے ذیل میں خصوصیات عبادت کے عنوان سے جو گفتگو شروع کی گئی تھی، جس میں کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے اہل بیت کے عمل کو قرآن بنا دیا. یہ کہا جائے کہ اہل بیت جو کام کرتے تھے جو اس کو تذکرہ کیا خدا نے، تو اسی کا نام قرآن پڑ گیا. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سچ تو یہ ہے کہ اگر اہل بیت کا نطق نہ ہوتا تو یہ قرآن جو صامت ہمارے اور آپ کے پاس ہے، یہ قرآن صامت ہم تک پہنچتے ہی. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت قرآن ناطق ہے، اور یہ کتاب جو 2 جلدوں کے درمیان ہے جو ہمارے سامنے ہے، یہ کتاب قرآن صامت ہے. عزیزو، وہ گفتگو کرنا کہ جب اہل بیت کے انوار طیبہ کو پیدا کیا گیا اور اس کے بعد پروردگار عالم نے اسے قوت دل اور قوت گویائی عنایت کیا، اور وہ حروف سے کلمات سے جملے، یہ ساری کیفیات ادا کرتے رہے، اور جو یہ بولتے رہے وہی قرآن بننا چاہیے. لیکن اگر یہ مشکل بات ہے، کسی کے ذہن میں نہیں اترتی، تو اتنا تو بہرحال سب کو ماننا پڑے گا کہ یہ قرآن جسے ہم قرآن کہتے ہیں، یہ قرآن بھی جب تک محمد کا نطق سامنے نہیں آیا اس وقت تک ہم تک نہیں پہنچا. اس لیے کہ وہی کی جو کیفیت بیان کی جاتی ہے وہ کیفیت ایسی ہے کہ جس میں اتنی بات تو بہرحال طے ہے کہ جس وقت نبی پہ وحی نازل ہو رہی تھی تو فرشتے کے ذریعے سے خدا کا پیغام صرف نبی سنتے تھے، اس کے علاوہ کوئی امتی نہیں سن پاتا تھا. اب اگر امتی کو کوئی پیغام خدا ملا ہے تو وہ بزبان رسول ملا ہے، بزبان کتاب نہیں. رسول نے اپنی زبان سے وہ پیغام دے دیا، اور اب وہی پیغامات جب تک جمع ہو گئے تو اسی کو ہم اور آپ قرآن کہنے لگے. اور یہ رسول کی دیانتداری ہے کہ انہوں نے جو چیز خدا سے جیسی دی ویسے ہی ہمارے اور آپ تک پہنچا دیا. اسی لیے کیونکہ سب کچھ ان کے ذریعے سے پہنچا ہے، لہذا ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ قرآن ناطق ہے، اور اس کتاب کو کتاب صامت کہا جاتا ہے. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں انسانی زندگی کا پورا نظام کسی کتاب کے اندر ہے. ابھی الگ کی بات ہے کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنی زندگی کا کوئی گوشہ اس کے اندر سے تلاش نہ کر پائیں. یہ ہماری کمزوری ہے، اس کتاب کی کمزوری نہیں ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ یہ خطرہ ہر آن باقی تھا
کیونکہ وہ کتاب ہے، یہ خدا کا وہ کلام ہے کہ اس سے انسان اپنی زندگی کے سارے نظام حیات کو الگ نہیں کر سکتا ہے۔ زیادہ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کتاب کے ساتھ کچھ ایسے افراد بھی چھوڑے جائیں کہ جو اس کتاب کے اسرار و رموز سے واقف ہوں، تاکہ ہم اور آپ جیسا انسان اگر اس کی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی آ جائے تو ہم ان کی طرف رجوع کریں۔ جو کہ مسلمانوں کی بدقسمتی تھی کہ جب پہلے ہی زندگی یہ کہہ کے جانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے درمیان میں جو جیون چھوڑے جا رہے ہیں، تو امت کی طرف سے ایک آواز اٹھ گئی، حسبنا کتاب اللہ، کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن عزیزوں، ایک آواز اس وقت گزری تھی کہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اسی آواز کو انداز بدل کے کچھ دشمن طاقتوں کے ہاتھوں بکے افراد اسی کو آج دوسرے انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ کل میں نے اپنے بچوں سے ایک بات کہا تھا کہ جو صاحب آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، کسی مرجع کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اخبار کے اوپر عمل کیا جائے، روایت کے اوپر عمل کیا جائے، تو اس وقت بہرحال مسلم ہے کہ جو صحابی اخباری بنے ہوئے ہیں یہ اخباری اہل بیت کے لفظوں کو سن کے نہیں بنے۔ اس وقت اگر آپ کو کوئی حدیث ملتی ہے، وہ ساری پریشانی کی حدیث کہنے والا کیسا تھا، حدیث کے الفاظ کے معنی کیسے ہیں، وہ ساری محنتیں کر کے بزرگ ہمارے چلے گئے اور ساری احادیث کو کتاب کی شکل میں جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ لہذا اب اگر کسی کو کوئی حدیث لینا ہے، کسی کو کوئی حدیث لینا ہے تو اس کی مجبوری یہ ہے کہ اسے حدیث کسی زبان سے نہ ملے گی، کسی کے لہجے میں نہ ملے گی، اسے حدیث انہی 4 کتابوں میں سے ملے گی۔ یا تو اسے حدیث لینے کے لیے قاضی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، یا استفسار کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، یا من لا یحضر الفقیہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ یہی وہ کتابیں ہیں جس کی طرف انہیں رجوع کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخبار اور تقریر کا بنیادی فرق یہ ہے کہ جن کا مدرک کتاب ہوتا ہے وہ اخباری کہلاتا ہے، جن کا مدرک ایک زندہ انسان ہوتا ہے وہ مقلدی کہلاتا ہے۔ اب تو کم سے کم ابتدا کی تاریخ دوہرا کے سمجھ لیجیے کہ ابتدا میں بھی یہی بات ابھری تھی کہ دیکھو ہمیں زندہ قرآن بتانے والے نہیں چاہیے، ہمارے لیے بھی یہ کتاب ہی کافی ہے۔ ایک تلوار پڑھنے کل ہم نے اپنی گفتگو کو لا کے یہاں چھوڑا تھا کہ ہماری عبادات میں سے سب سے پہلے عمل کا نام ہے نماز، اور نماز کو اگر ہم لوگ اس طریقے سے پڑھیں کہ نماز ہم سے مطالبہ کیا کرتی ہے، اس لیے کہ ہم نے تو صرف اس حد تک نماز کو جان لیا کہ کسی بزرگ کے ساتھ چلے جانا ہے اور نماز پڑھ کے واپس آ جانا ہے۔ لیکن میں نے کل اختتام کلام میں نماز کے ایک ایک گوشے کو اہل بیت کی حیات سے جوڑ کے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ عزیزو ایک چیز یاد رکھے گا، اہل بیت کی بیشتر فضیلتیں ایسی ہیں جو اسی نماز سے جڑی، اکثر فضیلتیں جو اسی نماز سے جڑی ہوئی ہے۔ آج مجھے اس دوسرے گوشے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جسے روزہ کہا ہے۔ یقین جانیے ہمارے عبادات میں نماز اور روزہ یہ 2 چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ لیکن ایک بات عرض کرتے ہوئے چلے کہ ہمارا مذہب عیسائیوں اور یہودیوں والا مذہب تو ہے نہیں کہ ہمیں مذہبی بننے کے لیے ایک جگہ چاہیے، ایک مکان چاہیے، جس وقت مذہبی بننے کا دل چاہے اس مکان میں چلے جائیں، وہاں اپنے خدا کو تلاش کر لیں، اور جب وہاں سے نکلیں تو اب ہمارا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے کہ جہاں آپ کہیں بھی رہے اپنی زندگی کے کسی شعبے پہ رہے،
ہر جگہ ہے وہ مذہب کا بہرحال ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے کہ دیکھو تم مذہبی پہلے ہو اور اس کے بعد ساری زندگی جو امور جو تمہاری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں وہ تمہاری زندگی کا دوسرا حصہ ہے. یعنی ہر مسلمان پہلے ہے، ڈاکٹر بعد میں ہے، انجینئر جو ہے وہ بعد میں ہے، ایک بہترین جو ہے وہ مارکیٹ کے قانون کو جاننے والا، یہ سب بعد میں ہے. زیادہ مسلمان کو اگر اس دنیا میں اترنا ہے تو اس دنیا میں آئے، لیکن آنے سے پہلے یہ سوچتا رہے کہ ہم مسلمان ہیں. انسان کو اگر کسی کا علاج کرنا ہے تو وہ علاج کرے، لیکن اس سے پہلے جو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں. انسان اگر بازار میں جا کے خرید و فروخت کر رہا ہے تو خرید و فروخت کا خوب مہارت کا اعلان کرے اور خوب منافع کمائے، لیکن ان سب کے ساتھ اسے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ آیا جو چیز ہم خرید رہے ہیں اس کی خریدنے کی اجازت اسلام نے دیا ہے یا اجازت اسلام نے نہیں دیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جا کے جو ہے وہ شراب خریدنے لگو، لیکن شراب خریدنے کی اجازت اسلام نے نہیں دیا ہے. لہٰذا ہر مسلمان اپنی زندگی کے مسائل میں مسلمان پہلے ہے، کاروباری بعد میں ہے. اور اگر ایسا ہے اور اس کی وجہ جانتے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے خدا سے قریب ہونے کے لیے کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم فلاں جگہ جائیں گے تبھی ہمیں خدا مل جائے گا. اسلام کہہ رہا ہے بازار میں جاؤ وہاں بھی تمہارا خدا ہے، کھیت میں جاؤ وہاں بھی تمہارا خدا ہے، تم جو ہے سفر کرو وہاں بھی تمہارا خدا ہے. حال یہ ہے کہ ہم تو راستے سے یہاں تک مطالبہ کیا ہے کہ دیکھو اگر تم گھر سے نکل رہے ہو ٹرین پہ بیٹھو تو وہاں بھی یاد رہے کہ جب وقت نماز آ جائے تو تم مسلمان پہلے ہو، مسافر بعد میں. تم اگر اتنے اونچے ہو جاؤ کہ جہاز کی بلندی پہ سفر کرنے لگو تو وہاں بھی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم یاد رکھو کہ تم مسلمان پہلے ہو اور جہاز سزا پہ پرواز کرنے والے ایک انسان بعد میں ہو. تو جس دن مسلمان کی زندگی اس طریقے سے قانون کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے اب یہی انسان ان بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک کسی کی فکر نہیں پہنچ. لیکن اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نماز اور روزے میں ایک فرق ہے کہ ہم نے دنیا میں کتنے ایسے دیکھے کہ جو پورے سال مسجد کے پہلوں سے گزر جاتے ہیں، مسجد کے بغل سے گزر جاتے ہیں. حال ہے کہ صبح گزرتے ہیں جب ان کے کان میں اللہ اکبر کی نام کی آواز جاتی رہتی ہے، آواز جاتی رہتی ہے، اس کے بعد بھی مسجد کے پہلوں سے چلے جاتے ہیں. ایک مرتبہ متوجہ نہیں ہوتے کہ ادھر بھی مڑ کے دیکھنا چاہیے. لیکن اتنا فرق بہرحال دیکھا ہے کہ روزے میں اتنی حیبت پائی جاتی ہے کہ 11 مہینے کا بگڑا ہوا انسان بھی جو ہے جیسے ماہ رمضان المبارک آتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی انداز میں سیدھا ہو کے مسجد میں آ جاتا ہے. اب یہ تو آپ بعد میں کہیں گے کہ ارے یہ تو جو ہے اس کے لیے آئے ہیں، مرغی کے لیے آئے ہیں، یہ چنے کے لیے آئے ہیں. مجھے مرغی اور چنے سے مطلب نہیں ہے، مجھے تو روزے کی اس طاقت کا اعلان کرتا ہے کہ جو سال بھر نماز کے قریب نہیں جا رہا تھا وہ بھی آئے. مسجدوں کی رونق، مسجدوں کی بھیڑ. لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ انسان 11 مہینے تک باہر بیٹھا ہوا تھا، ایک دن کے اندر اس کے اندر کیسے اتنی طاقت پیدا ہو گئی. لیکن اگر کوئی انسان جو ہے انگلش کے شیڈول میں پھنس جائے تو وہ اتنی جلدی چھوڑنے والا تو ہے نہیں. زیادہ تر 11 مہینے تک اس کے قبضے میں تھا. ادھر جو ہے اسے پتا چلا کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند گزار ہو گیا اور اتنی آسانی سے تو چھوڑے گا نہیں. لیکن جب ہم لوگ اپنی دنیا کا اپنے سماج کا نقشہ دیکھتے ہیں تو یقین جانیے 11 مہینے کا گزرا جو ہے وہ ادھر چاند ہوا اور ادھر دوسرے دن سے جو ہے ایسے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کو ٹوپی لگانے کی تمیز نہیں ہوتی ہے، وہ بھی ماہ رمضان مبارک میں ملا بنے. کیوں ہے؟ یہ اس روزے کی حیبت ہے. خود روزے کے اندر اتنی طاقت اور اتنی حیبت پائی جاتی ہے کہ جیسے اس کا نام سنا بڑے بڑے بگڑے لوگ جو ہے وہ سیدھے ہو جاتے ہیں، چاہے کسی انداز میں سیدھے ہوں. حال یہ ہے کہ کچھ روزہ رکھ کے سیدھے ہوتے ہیں، کچھ روزے کی صورت بنا کے سیدھے ہوتے ہیں. اور اگر اس کا اندازہ لگانا ہے
تو دن بھر کہیں مذہب کی دنیا میں ملے یا نہ ملے، جس وقت جو ہے وہ یہ اظہار کرنا ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ ہم روزے دار ہیں یا نہیں، مغرب کے وقت تو خود بخود دکھائی دیں گے۔ حد یہ ہے کہ پورے دن کھانے والا بھی شام کے وقت جو ہے وہ سر پہ ایک رومال باندھ کے ایک ٹفن کھول کے بیٹھ جائے گا شام کے ٹائم۔ آپ دیکھیے کہ وہ مناظر ہیں۔ آپ اپنی دنیا کے چند مومنین کی گفتگو نہ کیجیے، جب گفتگو امت مسلمہ کی کیجیے تو امت مسلمہ کو جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ عزیزو، اب میں ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس ابلیس کے چنگل میں ہم اور آپ 11 مہینے تک پھنسے تھے، اس نے ایک دن میں چھوڑا کیسے؟ اس نے ایک دن کے اندر ہمیں چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اب ہم اتنے سیدھے ہو گئے کہ اب ہمیں اپنے لباس کے گندے ہونے کا بھی خیال ہے کہ دیکھیے اب مسجد جانا ہے، نماز میں شرکت کرنا ہے، روزہ کھولنا ہے، لہذا روزہ کھولنے سے پہلے نماز پڑھیں نہ پڑھیں نہا کے روزہ کھولیں گے، سر ڈھک کے روزہ کھولیں گے۔ یہ ساری وہ کیفیات ہے جو ایک مسلمان کے اندر پائی جاتی ہے۔ سوال صرف اتنا سوچنے کا ہے کہ شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا یہ انسان، اس کو شیطان نے ایک لمحے میں چھوڑا کیسے؟ عزیزو، اب یہی فرق پہچانیے کہ شیطان اعمال سے کسی کو نہیں روکتا، شیطان ثواب اعمال سے روکتا۔ دیکھیں شیطان کسی کو، لیکن دو ہی باتیں ہیں، ایک کام تو شیطان کا یہ ہے کہ عمل سے روک دیا، دوسرا کام شیطان کا یہ ہے کہ نہیں کرنے دو، اسے ثواب عمل سے روک دیا جائے۔ یقیناً پہلے دن جب شیطان نے یہ کوشش کیا کہ اس انسان کے مقابل میں عمل چھوڑ دیا جائے تو اس کا نتیجہ آج تک شیطان بھوگت رہا ہے کہ ایک سجدے کا عمل نہ کیا تو رجیم بن گیا، خدا کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، متکبر کہلایا، سب کچھ وہ کہلایا۔ لہذا اس دن کا تجربہ آج تک اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہے کہ ہم کبھی کسی انسان کو اس کے اچھے عمل سے نہ روکیں گے، ہم جب روکیں گے تو ثواب لینے سے روکیں گے۔ ایک تلوار پر دے محمد کبھی اس کو عمل کرنے سے نہ روکیں گے، وہ تو چاہتا ہے کہ پھنسے رہے۔ لہذا یقین جانیے، اب دیکھیے روزے کی کیفیت، جو رات بھر سونے والے ہیں مجھے کہا ہے کل سے روزہ رہنا ہے، کل سے روزہ رہنا ہے، جب آج سونے کی ضرورت۔ سحری کا اتنا ثواب ہے کہ اگر بغیر سحری کے روزہ رہیں گے تو روزہ ہی نہیں ہے۔ لہذا اب ایک کام سمجھا کے چلا گیا، ان کی سمجھ میں آ گیا کہ سونا نہیں چاہیے، لیکن اب یہ بدبختی یہ ہے کہ نہ خود سوئیں گے نہ کسی کو سونے دیں گے، نہ خود سوئیں گے اور نہ کسی کو سونے دیں گے۔ دوسرا دن آیا کہ خوب بھوکے رہو دن بھر، ہم تمہارے پاس ایک مرتبہ بھی نہ آئے، جو کرنا چاہے کرو۔ لیکن جیسے ہی شام کا وقت آیا کہا ارے اب کس بات کا انتظار ہے، جلدی کرو، اگر ایک لمحے کی دیری ہو گئی تو دن بھر کی محنت برباد ہو جائے گی۔ دیکھیے دن بھر بھوکا رکھا، اور دن بھر بھوکا رکھنے کے بعد ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے سارا معاملہ خراب کر کے چلا گیا۔ عزیزو اب سمجھ میں آیا، شیطان عمل سے نہیں روکتا ہے، ثواب عمل سے روکتا ہے۔ لیکن قرآن نے پکار کے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھو ہم نے تمہارے اوپر روزہ اس لیے فرض کیا ہے، اور ایسے ہی فرض کیا جیسے پہلے والوں پہ فرض کیا تھا، اور میرا روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ لہذا اب اس نے ایک اور ڈھیل دیا، کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا روزہ تمہیں متقی بنانے کے لیے آیا ہے، میں چھوٹ دیے دے رہا ہوں۔ پہلے دن بن لو متقی، دوسرے دن بن لو متقی، تیسرے دن بن لو متقی، اور متقی بنتے چلے جاؤ جب تمہارا تقویٰ 29 دن تک پہنچ جائے، جب تمہارا تقویٰ 29 دن تک پہنچ جائے تو یقین جانیے کتنا فنکار ہے ابلیس کہ 30 دن تک حاصل کی ہوئی طاقت کو دھیرے دھیرے نہیں ختم کرتا ہے۔ 30 دن کے جو تقویٰ حاصل ہوا ہے اسے فوراً فنکاری سے ایک دن میں ختم کر دیتا ہے، ایک دن میں فوراً ختم کر دیتا ہے۔ دیکھیے ابھی میں ادھر گھوم رہا ہوں اس لیے سب کو بہت ہنسی آ رہی ہے۔
اداداری کو. اس لیے کہ جیسے مسلمان نے ٹی وی کھولا کہ دیکھیے آج فلم نہیں لگ سکتی, آج قوالی شریف لگنا چاہیے, اس لیے کہ متقی بننا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی دو کہا ٹھیک ہے جتنی محنت کرنا چاہو کر لو, ہم تو چاہتے ہی کہ مرتے رہو, ہم تو یہی چاہتے ہیں. اور جیسے ہی 29 دن پورا ہوا, جیسے 29 دن پورا ہوا ویسے اسی مسلمان سے کہا کہ دیکھو آج 30 دن تک تم نے جو ہے وہ گانا چھوڑا ہے, 30 دن تم نے جو ہے وہ ٹی وی دیکھنا چھوڑا ہے, لہذا جتنی چیزیں 30 دن میں چھوڑا ہے سب آج ہی کرنا ہے, ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ آج ہی کرنا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ شیطان تو اتنا کھلا ہوا دشمن ہے, محنت 30 دن کرواتا ہے, برباد 1 دن میں کر دیتا ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد 30 دن کرواتا ہے اور ساری محنت کو برباد 1 دن میں کرتا ہے. ابھی دو اگر روزے میں وہاں دیکھا ہے, روزے میں وہاں دیکھا ہے تو کم سے کم ازاداری بھی آ کے ہم لوگ اپنے یہاں بھی دیکھ لے. یقین جانیے پوری رات جگاتا ہے, پوری رات جگاتا ہے, کہتا ہے سونے کی کیا ضرورت ہے, اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی کہ تم حسین کے لیے جو سینے پہ ہاتھ مارو, معذرہ حسین کو خوش کر دو. اور جب سب کچھ رات بھر جگا کے کر لیتا ہے تو آ کے کان میں کہتا ہے سو جاؤ, صبح کی نماز چھوڑ دینا, صبح کی نماز چھوڑ دینا. عزیزو آپ سمجھ میں ہے, رات بھر محنت کرا کے پورا ثواب جو ہے 1-2 رکعت نماز کے اوپر جو ہے وہ ختم کر دیا. اس سلوات پڑھیں محمد نہیں سمجھاتا کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ نہیں سمجھاتا, وہاں بھی فنکاری دکھاتا. دیکھا کہ 2 بچے جوان میں بڑی زور زور سینے پہ ماتم کر رہے ہیں. دیکھیے تو طے ہے جس کے سینے پہ جتنی تیز چوٹ لگے گی یہ تمہارے سینے پہ چوٹ نہیں لگ رہی ہے, اس کی آہ صدیقہ تک پہنچ گئی, اس لیے میرے لال کے لیے جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ دیکھا بڑے جوش میں کر رہے ہیں. ایک کے کان میں کا مارا کونی نے, یہ دیکھیے 2 گھنٹے کا عمل ایک کونی مروا کے جو ہے وہ ختم کر دیا. عزیزو یہ مسلمان کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ تمہارا دشمن ہر وقت تمہارے ساتھ لگا رہتا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا, وہ کبھی یہ نہ کہے گا کہ عمل نہ کرو, وہ ہمیشہ یہ کوشش کرے گا کہ مجھے ثواب نہ ملنے پائے. تو اب مسلمان کو پورے 30 دن روزہ رکھوا کے, پورے 30 دن روزہ رکھوانے کے بعد اب مسلمان سے کہتا کیا, ہم لوگ تو روز کا حشر دیکھتے ہیں نا, ادھر عید آئی, اب اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا چل رہا ہے, زمین پہ چل رہا ہے کہ آسمان پہ چل رہا ہے, نہ کہیں کی آواز سنائی دیتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ کان کے پردے پھٹ جائیں گے. اتنا مہذب انسان جو شام کو 5 ہی بجے سے جو ہے وہ ٹوپی لگا کے جو ہے وہ منہ میں جو ہے وہ کہیں دانت سے کسی قسم کی جو ہے وہ بدبو نہ آ جائے, بڑی سی مشکلات لے کے جو ہے وہ پورے شہر میں گھوم رہا تھا. اتنے مہذب مسلمان کو, اتنے مہذب مسلمان کو ایک دن میں اتنا زیادہ مہذب بنا دیا. کیا اب اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری گاڑی جو ہے وہ کسے کو چل کے چلی جائے گی, میرا یہ جو باجا لگا ہوا ہے یہ کتنوں کے کان کے پردے جو ہے وہ پھاڑ دے گا, اس کی اسے کوئی فکر نہیں ہے. تو یقین جانیے عبادت کرنے سے کبھی شیطان نہیں روکتا ہے. شیطان جب بھی روکتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تک ثواب نہ پہنچے. یہ ایک چیز. دوسری چیز, اگرچہ ہم تمام مکانات سے بے نیاز ہیں, ہمیں مکان کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خدا کی عبادت کرنے کے لیے کسی مکان کے محتاج ہوں, لیکن پھر بھی چونکہ ہم مادی لوگ ہیں ہمیں تو کوئی مکان چاہیے, خدا کو کوئی مکان نہیں چاہیے, لیکن خدا کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں مکان چاہیے. لہذا پروردگار عالم نے کہا ہم تمہاری کمزوری کو جانتے ہیں, ہمیں مکان کی ضرورت نہیں, ہم تو لا مکان ہے. ہم اسی کمزوری کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہم نے اپنا خود ایک مکان بنا لیا. یہ الگ سی بات ہے کہ ہم نے اپنا مکان جو ہے وہ کسی کے ذریعے, اپنے بندے کے ذریعے بنوایا ہے, لیکن
کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ جو مکان ہم نے بنوا لیا ہے ہم اس مکان میں محدود ہیں. ہم صرف تمہاری کمزوری کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہم نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ تم جب ہمیں یاد کرنا چاہو تو یاد تو سب جگہ کر سکتے ہو، لیکن تمہیں ایک مکان کی ضرورت ہے. اسی اجازت کی بنیاد پہ ہم کبھی اپنا گھر بناتے ہیں اور کبھی اللہ کا گھر بناتے ہیں. جب اپنا گھر بناتے ہیں تو وہ ہمارا گھر کہلاتا ہے، اور جب ہم اللہ کا گھر بنا لیتے ہیں تو اسے مسجد کہا جاتا ہے. جب ہم اللہ کا گھر بناتے ہیں تو اسے مسجد کہا جاتا ہے. اب گھر کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان گھر بناتا ہے تو اپنے گھر میں جو ہے وہ الگ الگ کمروں کا انتظام کرتا ہے. دیکھیے یہ والا کمرہ سونے کا ہے، یہ والا کمرہ کھانے کا ہے، یہ والا کمرہ جو ہے وہ پکانے کا ہے، یہ والا کمرہ جو ہے وہ مہمانوں کا ہے. عزیزو آپ انصاف سے بتائیں، یہ جو 4 عدد کمرہ آپ نے بنا رکھا اپنے گھر کے اندر اور ایک ایک کا ایک ایک نام دے رکھا ہے، کیا کوئی آپ کو پابند بنا سکتا ہے کہ باورچی خانے میں کھانا نہ کھائیے؟ کسی میں ہے نہیں، کوئی نہیں کہے گا. دیکھیں آپ کا مکان ہے، آپ مالک ہیں، چاہے کچن میں بیٹھ کے کھانا کھا لیجیے، چاہے کھانا کھانے والے کمرے میں آ کے کھا لیجیے. آپ جو ہے وہ کھانا چاہے مہمان خانے میں کھا لیجیے، چاہے جو سونے کے کمرے میں کھا لیجیے. مالک آپ ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن بہرحال اتنا تو ضرور کہا جائے گا کہ اگر کوئی آدمی اپنے ہی گھر کے کچن میں کھانا کھانے لگے تو اسے کوئی منع تو نہیں کر سکتا، لیکن غیر مہذب تو کہا ہی جائے گا. ارے دیکھیے اتنے پڑھے لکھے ہو گئے، میں ان کے گھر میں گیا تو کیا دیکھا کہ کچن کے پلیٹ فارم کے اوپر جو وہ پلیٹ رکھ کے کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے تھے. عزیزو ان کا کیا جا رہا ہے کہ آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ انسانی مزاج کے تحت یہ چیز بہرحال بار ہے کہ کوئی آدمی جو ہے جو جگہ جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اسی کام میں استعمال ہو تو انسان کو مہذب کہا جاتا ہے. اگر بنی ہوئی چیز کو کسی اور کام میں استعمال کیا جائے تو انسان غیر مہذب کہلاتا ہے. تو جب ہم نے اپنے گھر کو دیکھا تو ہمارے گھر میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو جگہ جس کام کے لیے بنائی گئی ہے وہ کام کرنا چاہیے. کاش کہ یہ بات ہم اللہ کا جب گھر بنانے لگے تو وہاں بھی سوچے کہ اس گھر میں جو جگہ جس کام کے لیے بنائی گئی ہے اس میں استعمال ہونا چاہیے. اب اگر اللہ کا گھر جو ہے وہ نماز کے لیے بنایا گیا ہے تو سونے کے بارے میں سوچنا پڑے گا. سونا حرام تو نہ ہوگا لیکن سونے والا غیر مہذب ہوگا. ایک سلوات پڑھنا جب خدا میں جو ہے ہم تو رات سے کہا اچھا یہ جو خدا کا گھر بنتا ہے اس کی بھی 2 کیفیت ہے. ایک کیفیت تو یہ ہے کہ پہلے آپ نے گھر بنا لیا اور گھر بنانے کے بعد پھر سوچا کہ اسے خدا کا گھر بنا دیا جائے. ایک کیفیت یہ ہے کہ گھر بعد میں بنایا، خدا کا گھر ہونا پہلے سوچ لیا. اچھا تو دونوں کا فرق جانتے کیا؟ خدا کا گھر اگر آپ نے بنایا ہے، اگرچہ بنایا آپ نے لیکن چونکہ آپ نے خدا کی طرف منسوخ کر دیا ہے، لہذا پروردگار عالم نے کہا کہ میرے بندے مجھے تیری قدر جو ہے وہ معلوم ہے چونکہ تو نے اس گھر کو میرے نام سے منسوخ کر دیا ہے اسی لیے میں نے تیرا ٹوٹا پھوٹا یہ جو مسجد بنا دیا ہے اس کو بھی میں قبول کیے لیتا ہوں. لیکن اگر میں نے تیرے بنائے ہوئے گھر کو اپنے لیے قبول کر لیا، اب میرے گھر کی ایک شان ہے، میرے گھر کی ایک عظمت ہے. اب وہ عظمت کیا ہے کہ میں اپنے گھر میں کسی طریقے کی نجاست برداشت نہیں کرتا. میں اپنے گھر کے اندر کسی طریقے کی نجاست برداشت نہیں کر سکتا. اب اگر اس گھر کے اندر جو ہے وہ نجس العین کوئی بھی آنا چاہے تو اس گھر کے اندر نہیں آ سکتا. اب اس کے بعد ایک مسئلہ جو ہمارے جوانوں کے یہاں پیدا ہوتا ہے اور اکثر یہ بات ابھرتی رہتی ہے، اکثر یہ بات اٹھتی رہتی ہے کہ اگر ہم کہیں ایسی جگہ پہ پھنس جائیں کہ جہاں پہ کوئی مسلمان نہ ملے. دیکھیے ہمارے ہندوستان میں تو مسلمان مہمان مل جاتا ہے لیکن ان مغربی ممالک میں جہاں کوئی مسلمان نہیں ہے تو کیا وہاں پہ خدا کا گھر بنے گا ہی نہیں؟ عزیزو اسلام نے کہا کہ دیکھو ہم طریقہ بتا دے رہے ہیں لیکن یہی ہمارا امتیاز ہے.
جو ہماری مرجعیت کے امتیاز ہے وہ یہی امتیاز ہے کہ جن کے یہاں مرجعیت کے باب بند ہوا ہے، یقین جانیے ایسا مسئلہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں پیدا ہوا تھا، ایسا مسئلہ امام عسکری کے زمانے میں نہیں پیدا ہوا تھا، لہذا سارے اخباری مر جائیں گے، وہ نہیں بتا سکتے کہ سویڈن میں مسجد کیسے بنے گی، ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس لیے کہ محدود جگہ کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنا اخباریوں کا کام ہے، دنیا کے ہر شعبے میں جو ہے وہ حل تلاش کر دینا، اسی کا نام جو ہے وہ تقلید ہے، اسی کا نام مرجعیت ہے۔ لہذا جب علماء